میرے ساتھ مل کے نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر۔ نعرہ تکبیر پہ ایک ہاتھ بلند، نعرہ رسالت پہ دونوں ہاتھ بلند کر کے پتہ چلے کہ عاشق ابھی بھی جاگ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ۔ سر محفل کرم اتنا، سر محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے۔ غلام مصطفیٰ بن کر، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے۔ اور ایک عاشق کی آرزو، عاشق کی تمنا، تصور میں تیرے ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں، توجہ ہو، تصور میں تیرے ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں، نہ جانے کون سی شے سے تیرا دیدار ہو جائے۔ ذرا بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ تصور میں تیرے ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں، نہ جانے کون سی شے سے تیرا دیدار ہو جائے۔ اب آپ کی سماعتوں کی نظر ہمارے ملک پاکستان کی مایہ ناز شخصیت، میں سمجھتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کے لیے یہ تبرک ہیں اور یہ نعمت ہیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی۔ میری مراد عظیم مذہبی سکالر پروفیسر حضرت علامہ مولانا محمد رضا ساقی مصطفی دامت برکاتہم العالیہ، امیر ادارت المصطفیٰ پاکستان گجرانوالہ، آپ کے مائک آپ کے سپرد کرتا ہوں اور آپ اپنے ملفوظات سے ہمیں نوازتے ہیں۔ تمام حضرات ہمت انگوش ہو کے اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، علماء اہل سنت زندہ باد۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیکم وعلی آلہ وصحبہ۔ ایکو بند کر دیں۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم، شفیع امم، رسول محتشم، نبی مکرم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں،
نیر تاباں سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالاں جلوائے صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر عالم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد معزز محترم محتشم ذی وقار علماء کرام سجادہ نشین آستان حاضہ اور یاران طریقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اور آپ تقریب عرس میں شامل ہیں اور مجھے اس بات پر قلبی مسرت ہو رہی ہے کہ میرا مشرب بھی وہی ہے جو ان بزرگوں کا مشرب ہے اور ہم اسی ایک ہی چشمہ صافی سے شراب مے ناب پیے ہوئے ہیں۔ حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی قدس سرہ النورانی، جن کے انفاس قدسیہ کی خوشبو سے نہ صرف بر صغیر بلکہ پورے عالم کو اجالے اور روشنیاں نصیب ہوئیں۔ حضرت اقبال نے نذیر دہلوی کے نام ایک خط میں لکھا کہ جب تصوف فلسفہ بننا چاہتا ہے تو فقیر کی روح اس سے بغاوت کرتی ہے۔ میں اس تصوف کو قبول کرتا ہوں جو ہر کی ہو، اور پھر خود آگے تفصیل لکھتے ہوئے اس خط میں لکھتے ہیں کہ مجھے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں جو حرکتیت نظر آتی ہے یہ اس سلسلے کا امتیاز ہے۔ اور پھر حضرت اقبال حضرت مجدد الف ثانی علیہ رحمہ کے روضہ نور پہ حاضر ہوئے تو انہوں نے جس متہم بشان انداز سے اس کا تذکرہ کیا کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لاحد پر، وہ خاک کے زیر فلک مطلع انوار۔ کبھی زمین پہ کھڑے ہو کے آسمان کی طرف دیکھیں تو آپ کو ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں اور آسمان روشن نظر آتا ہے، تو اقبال کہتا ہے قدسی جب آسمان سے نیچے دیکھتے ہیں تو انہیں شیخ مجدد کی قبر کے ذرے ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ خاک کے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ تو آج میں اور آپ اس محفل نور میں حاضر ہیں۔ میرے سے قبل محفل بڑی گرم تھی، میرے لہجے میں وہ گرمی اور تپش اور وہ حرارت تو شاید نہ ہو، لیکن دھیمے لہجے میں میں بات کرنے کا مزاج رکھتا ہوں۔ چند لمحوں کے لیے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں بصمیم قلب دعا ہے کہ صاحب مزار کا فیض ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اسی مقصد کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ جب اہل اللہ کی مجالس میں ہم حاضر ہوتے ہیں تو مرنے کے بعد بھی وہ تصرف کرتے ہیں۔ ایک روایت کے لفظ ہیں اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا من اہل القبور، جب تم امور میں پریشان ہو جاؤ تو اہل قبور سے ربط قائم کرو، تم کو وہ روشنی دیں گے اور تمہارے من میں چراغاں کر دیں گے اور باطن میں اجالے کا سامان بنیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی ابدی اور سرمدی زندگی پا جاتے ہیں۔ کچھ لوگ دھرتی پہ چلتے ہیں لیکن زمین کا بوجھ ہوتے ہیں، اور یہ لوگ قبروں کے نہاں خانوں میں موجود ہو کر بھی زمانے کو روشنیاں دیتے ہیں، اور ان کے دم سے کائنات کے اندر اجالے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے وجود کی برکتوں سے امت کو ہمیشہ مالا مال رکھا، اور حضور علیہ السلام کی امت میں کثرت کے ساتھ اولیاء ہوئے ہیں، اور ان اولیاء کا وجود ہی زمانے میں
جو ہے وہ روشنیاں بانٹتا ہے، ورنہ آج جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں کون کسی کو یاد کرتا ہے اور کس کے پاس وقت ہے کہ کسی کو یاد کیا جائے؟ ہم تو اب اپنے سکے عزیزوں کو نہیں یاد رکھ پاتے۔ وہ میاں محمد بخش عارف کھڑی رومی کشمیر نے کیا خوب کہا تھا، سہ سہ جوڑ سنگت دے ڈٹھے اوڑک وتھاں پئیاں جنہ باجوں ایک پل نہیں سا جیندے اور شکلاں یاد نہ رہیاں۔ ہم اپنے سکے عزیزوں کو بھی بھول جاتے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ صدیوں کے باوجود بھی دلوں میں دھڑکن بن کے جیتے ہیں۔ مشتاق یوسفی نے کہا تھا کہ مٹ گیا مشتاق دل سے رنگے یادیں رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئیں۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی قبریں وقت کے گزرنے کے باوجود بھی پرانی نہیں ہوتی ہیں، ان کی قبریں ہر دور میں ہر عہد میں نو بنو اور تازہ بتازہ رہتی ہیں۔ کبھی آپ کو لاہور جانے کا اتفاق ہوا ہو تو دریائے راوی کے اس پار جہانگیر کا مقبرہ ہے، جہاں حکومت نے ایک پارک بنایا ہوا ہے جس کے دم سے وہاں کچھ رونق ہے۔ اس پارک کے ایک کونے میں جہانگیر کے مقبرے کے پاس جا کر کے آپ دیکھیں، وہاں آپ کو حسرتوں اور جو ہے وہ تنہائیوں کا ایک جہاں آباد نظر آئے گا۔ وہاں دن کو بھی آپ کو تاش کھیلنے والی ٹولیاں تو ملیں گی، لیکن قرآن پڑھنے والے لوگ نہیں ملیں گے۔ وہ مطلق العنان حکمران جن کے اشارہ ابرو پہ ہندوستان کی تقدیر لکھی تھی، اور اس کے بالکل ساتھ ملکہ نور جہاں کا مقبرہ ہے، اور یہ اس کی محبوب بیوی تھی۔ جب بادشاہ تخت نشین ہوتا تو پیچھے پردہ لٹکتا اور پردے کے پیچھے نور جہاں بیٹھی ہوتی، اور بادشاہ کا کوئی فیصلہ نور جہاں کو پسند نہ ہوتا تو وہ پیچھے سے کمر ٹھونکتی، بادشاہ فیصلہ تبدیل کر لیتا۔ بالکل اس کا مقبرہ بھی اداسیوں کی کہانیاں سنا رہا ہے۔ اس کی بیٹی زیب النساء جس نے اپنے باپ سے چوری دیوان لکھا تھا، جس کا نام دیوان مخفی ہے، اس کا اپنا شعر اس کے لوح مزار پہ لکھا ہوا ہے: بر مزار ما غریباں نئے چراغے نئے گلے، نئے پرے پروانہ سوزت نئے صدائے بلبلے۔ ہم غریبوں کی قبر پہ نہ کوئی چراغ جلانے آئے گا، نہ کوئی پھول ڈالنے آئے گا، نہ کسی بلبل نے گیت گانے ہیں اور نہ کسی پروانے نے پر جلانے ہیں۔ وہ جو ہندوستان کی تقدیر کے وارث تھے آج غریب بنے ہوئے، بر مزارے ما غریباں، آج وہ غریب بنے ہوئے ہیں۔ یہ میں تمہیں راوی کے اس پار کی کہانی سنائی، اور اگر پل پار کر جاؤ تو ایک لوح مزار وہاں بھی ہے۔ یہاں تو یہ لکھا ہے بر مزارے ما غریباں، اور وہاں لکھا ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کامل کاملاں را رہنما، سید حجویر مخدوم امم مرکد او پیر سنجر را حرم۔ ایک یہ ہے کہ جو مطلق العنان تھے، جن کے اشارہ ابرو پہ تقدیروں کے فیصلے ہوا کرتے تھے، آج حسرتیں برس رہی ہے، تنہائیاں اور اجاڑ، اور یہاں آپ کو اداسیاں ملیں گی، اور ایک وہ کہانیاں اور ایک وہ زمانہ ہے اور ایک وہ رونق ہے کہ وہ کیا کسی نے کہا تھا: ارے میں گسارو سویرے سویرے خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے، کبھی اس طرف بھی گزر کر تو دیکھو بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے۔ تو یہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، جو میں نے قرآن مجید سے کلمات نور پڑھے ہیں، اس میں اسی مضمون کو بیان کیا گیا۔ اب ترجمہ سنیں، میرا رب فرما رہا ہے: من عامل صالحا، جس نے نیک عمل کیے، من ذکرن اور انسا، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ وہ ہے مومن، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، میرا رب کہتا ہے کہ پھر میں اس کو مرنے نہیں دوں گا، اس کو حیات طیبہ دوں گا، اس کو ستھری اور پاکیزہ زندگی عطا کروں گا۔ کس کو؟ جس نے بشرط ایمان اعمال صالحہ کا زیور پہنا، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے۔ میرا مالک کہتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ، ویسے فَلَنُحْيِيَنَّ کے اندر مادہ حیات موجود ہے، نُحْيِيَنَّ اس میں حیات موجود ہے، لیکن حیاتاً طیبہ اس کو الگ بھی تذکرہ کیا، اس کو کہتے ہیں تاکید لفظی۔ فَلَنُحْيِيَنَّ کے اندر لام تاکید کا ہے، نون ثقیلہ کا ہے، دو تاکیدیں پائی جاتی، دو تاکیدیں پائی گئی، اور اس کے بعد حیاتاً طیبہ، یہاں ایک الگ سے تاکید لفظی بھی لائی گئی تاکہ کند ذہن بھی یہ بات سمجھ جائے کہ جو اللہ کے ہو جاتے ہیں وہ کبھی مرا نہیں کرتے، انہیں ابدی اور سرمدی زندگی عطا کر دی ہے، اور وہ مرنے کے بعد بھی زندگی پا جاتے ہیں۔
چونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو موتو قبل ان تموتو، مرنے سے قبل مر چکے ہوتے ہیں. تو جب موت آتی ہے، الجبرے کا قاعدہ ہے جب نفی نفی سے ضرب کھاتی ہے تو جمع بنتی ہے. جب نفی نفی سے ٹکرائے تو پھر نفی نہیں ہوتی، پھر جمع ہوتی ہے. تو یہ پہلے ہی مر چکے ہیں، تو جب موت آئی تو موت آئی تو زندگی بن گئی. تو کہا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم ان کو حیات طیبہ بخش دیتے ہیں. یا رسول اللہ. حضرت امام قاضی ایاز مالکی اندلسی علیہ رحمہ الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ میں لکھتے ہیں. دوسری کتاب ہے الروض الانف امام سہیلی کی. تیسری کتاب ہے کفایت الطالب اللبیب فی خصائص الحبیب امام سیوطی کی. اور چوتھی کتاب ہے حلیہ شریف حضرت امام ابو نعیم الاصفہانی کی، جو چوتھی صدی کے مجدد بھی ہیں اور محدث بھی ہیں. حضرت امام ابو نعیم، حضرت قاضی ایاز، حضرت امام سہیلی اور حضرت محدث سیوطی علیہ رحمہ، ان سب نے اس واقعہ کو بیان کیا. اور محدث سیوطی کسی معمولی شخص کا نام نہیں ہے. محدث سیوطی وہ بزرگ ہیں جن کو 72 مرتبہ عالم بیداری میں حضور کا دیدار نصیب ہوا. شیخ عبدالعزیز دباغ مصری الابریز میں لکھتے ہیں جس کو ایک مرتبہ عالم بیداری میں حضور کا دیدار نصیب ہو جائے اس کے 2999 درجے ولایت کے فوراً طے ہو جاتے ہیں. اور ان کو 72 اور ایک روایت میں 75 مرتبہ عالم بیداری میں حضور کا دیدار نصیب ہوا. انہوں نے بھی کفایت الطالب اللبیب فی خصائص الحبیب میں لکھا. ایک تابعی تھے جن کا نام تھا ربعی بن حراش. تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے صحابی کو دیکھا. امام بخاری نے بھی ان سے روایات لی ہیں. ربی بن حراش کہتے ہیں میرے بھائی تھے ربی بن حراش، ساری زندگی ہنسے نہیں، مسکرائے نہیں. فرماتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہوگا. اس خیال میں ساری زندگی آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آئے، ڈرتے رہے پتہ نہیں میرا آخر کیا ہوگا. کیونکہ جب تک آخر انسان کا حاصل نہیں ہو جاتا اتنی دیر تک اسے فکر رہنی چاہیے. حضرت امام بخاری نے کتاب الایمان کے اندر حدیث نقل کی ہے. ایک تابعی کہتے ہیں میں نے 30 صحابہ سے ملاقات کی ہے. 30 صحابہ کو میں نے ایمان کے بارے میں سخت فکر مند پایا ہے کہ وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ہمارا معاملہ خراب نہ ہو جائے. کیونکہ بعض اوقات انسان اپنی زندگی کا حسن اور جمال کشید کر رہا ہوتا ہے لیکن آخر اس کا خراب ہو جاتا ہے. ہمارے سامنے بلعم بن باورہ کی مثال موجود ہے. مستجاب الدعوات تھا. جب ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا تو منہ پہ ہاتھ بعد میں پھیرتا، قبولیت پہلے ہو جاتی. یہ بلعم بن باورہ کی جو ہے وہ مثال ہے. لیکن بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس نے بد دعا کر دی اور وہ اپنے حق میں نکل آئے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے بارے میں کہا مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی مثال ہے. مستجاب الدعوات تھا، جو دعا کرتا تھا رد نہیں ہوتی تھی. لیکن نبی کی مخالفت آخری زندگی میں مول لے لی. جب نبی سے کوئی شخص ہٹتا ہے تو اس کے پلے کچھ بھی نہیں رہتا، چاہے جتنا مرضی بڑا ولی کیوں نہ ہو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جب اس نے بد دعا کی تو وہ اس کے اپنے لیے اس کی زبان سے نکل گئی، زبان بل کھا گئی، الٹ گئی. اور پھر کیا ہوا کہ اس کی زبان لٹک گئی اور وہ کتے کی طرح زمین چاٹتا تھا. اور اللہ کہتا ہے مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال تو کتے کی مثال ہے. زندگی بانکپن سے گزری، مستجاب الدعوات تھا اور حسن عبادت کا حاصل تھا، لیکن آخر خراب ہو گیا. اس لیے میاں صاحب نے فرمایا نا پڑھنے اتے مان کرینا تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کا ہار صداوے متا روڑ دے وے دودھ کڑیا. اگر آخر خراب ہو گیا تو پلے کچھ بھی نہ رہا. حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ یہ طریقہ نقشبندیہ کے بہت بڑے امام ہیں اور بہت بڑے سرخیل ہیں اور بہت بڑے مقتدا ہیں. اور ان کی شان کا عالم یہ ہے کہ حضرت داتا صاحب کشف المعجوب کے اندر تصوف کے 10 بڑے اماموں میں سے ایک امام حضرت بایزید بستامی کو قرار دیتے ہیں. اور ان کی روحانیت کا آپ اندازہ کریں. حضرت بایزید بستامی سے کسی نے سوال کیا، یحییٰ بن معاذ نے آپ کو خط لکھا اور جو خط کے اندر لکھا وہ اپنی حالت لکھی، لیکن لکھا بصیغہ غیب. ایک زمانہ تھا کہ بزرگ اپنی بات بھی کرتے تھے، غیب کے صیغے سے کیا کرتے تھے. آج تو دور بدل گیا نا، آج تو حالات بدل گئے.
زمانہ تبدیل ہو گیا، لیکن وہ ایک زمانہ تھا۔ تو کسی نے حضرت بایزید بسطامی کو خط لکھا، اور جو لکھا وہ حالت اپنی تھی، لیکن لکھا بصیغہ غیب، لکھا حضرت یحییٰ بن معاذ نے۔ کہا حضرت اس شخص کی کیا حالت ہے جس نے معرفت کے سمندر سے ایک جرعہ لیا، ایک گھونٹ پیا، لیکن ایسا نشہ چڑھا کہ ابھی تک ہوش نہیں آ رہی ہے، صرف ایک گھونٹ پیا ہے شراب عشق کا، اور ایسی مستی تاری ہے کہ ابھی تک اسی مستی میں ہے، تو کیا شان ہے اس شخص کی؟ تو حضرت بایزید بسطامی نے جو جواب دیا، بڑا خوبصورت جواب، آپ نے جو لکھا وہ اپنی حالت تھی، لیکن لکھا آپ نے بھی بصیغہ غیب۔ اس نے کہا تھا اس شخص کی کیا شان ہے، میں تھوڑی سی توجہ چاہوں گا، بالخصوص جو نقش بندی مشرب سے تعلق رکھتے ہیں، یہ ان کی توجہ کے لیے خاص بات ہے۔ کہا حضرت اس شخص کی کیا شان ہے کہ جس نے معرفت کے سمندر سے ایک جرعہ لیا، ایک گھونٹ پیا، اور ایسا نشہ چڑھا کہ ابھی تک ہوش نہیں آ رہی۔ تو آپ نے جواب کے اندر جو لکھا وہ اپنی حالت تھی، لیکن لکھا بصیغہ غیب۔ کہا میاں تو اس کا حال پوچھتا ہے جس نے ایک گھونٹ پیا اور ابھی تک مستی میں ہے، تو اس کا حال کیوں نہیں پوچھتا جو پورا سمندر پی گیا پھر بھی ہوش میں پھر رہا ہے، جو پورا سمندر پی گیا پھر بھی ہوش میں پھر رہا ہے۔ شراب عشق پی کر جو نہ بہکے ظرف اس کا ہے، شراب عشق پی کر جو نہ بہکے ظرف اس کا ہے، کہ ایک ایک بوند اس کی رکھتی ہے تاثیر مے خانہ۔ کمال تو یہ ہے کہ سارا شراب خانہ پی گیا پھر بھی ابھی تک مستی نہیں آئی ہے۔ حضرت ملا علی قاری علیہ رحمہ نے مرقات شرح مشکات میں لکھا کہ حضور علیہ السلام جب جبل احد پہ گئے تو حضور کا جو ہی قدم نازک اس احد پہاڑ پہ آیا تو اس نے خوشی سے جھومنا شروع کر دیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنی ایڑی زور سے ماری اور کہا پہاڑ ٹھہر جا، تو جانتا نہیں تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ اور احد کا جو ہے وہ زلزلہ، اس کا وجد، اس کی کیفیت رک گئی۔ اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد ملا علی قاری فرماتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ اہل وجد سے اہل ضبط فضیلت رکھتے ہیں، یعنی احد جو ہے وہ وجد میں آ گیا، اور حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایڑی ماری اور جس سے اس کا وجد رک گیا اور وہ ضبط میں آ گیا۔ تو حضرت ملا علی قاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں ثابت ہوا، طے ہوا کہ اہل ضبط جو ہیں وہ اہل وجد سے افضل ہیں اور ان کی فضیلت ہے، اسی لیے حضور نے احد کو وجد سے ضبط کی طرف بلایا اور وہ فوراً ضبط میں آ گیا۔ اس لیے فرمایا تو اس کا حال پوچھتا ہے جس نے ایک جرعہ لیا اور ابھی تک ہوش میں نہیں آ رہا، ابھی تک بہکا پھر رہا ہے، تو اس کا حال پوچھ لے جو پورا سمندر پی رہا ہے اور پھر بھی ہوش میں پھر رہا ہے۔ یہ حضرت بایزید بسطامی کی کیفیت۔ سکر و صاحب کی بحث کے اندر اس بات کو جو ہے وہ داتا صاحب نے لکھا ہے اس واقعہ کو۔ اور ایک اور خوبصورت واقعہ حضرت بایزید بسطامی کے مناقب کا۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ نے بسطام سے تیفور سے مکہ المکرمہ کا سفر 12 سال میں طے کیا جب حج پہ گئے۔ یہ اتنا طویل سفر تو ہے نہیں کہ 12 سال لگیں، تو انہوں نے 12 سال کیسے لگائے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ ہر قدم پہ 2 رکعت پڑھتے تھے۔ اس طرح 12 سال کے اندر مکہ المکرمہ پہنچے۔ اتنا طویل سفر کر کے جب مکہ المکرمہ پہنچے اور پہلی نظر کعبۃ اللہ پہ پڑی، مریدین بھی، حلقہ ارادت بھی ساتھ تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت بایزید نے نگاہوں کو نیچا کر لیا، کہ حضرت اتنی طوالت کا سفر کر کے آپ یہاں پہنچے اور اللہ کا گھر سامنے ہے، اب جی بھر کے دیکھتے کیوں نہیں؟ تو حضرت بایزید بسطامی کی روحانیت کا عالم دیکھیے، فرمانے لگے اگر پتھر ہی دیکھنے تھے تو بسطام میں تھوڑے تھے، اتنا لمبا سفر کر کے بسطام سے میں پتھر دیکھنے تو نہیں آیا۔ تو پھر جب دوسری نظر اٹھائی کعبہ بھی نظر آیا، کعبے والا بھی نظر آیا، لیکن حضرت بایزید بسطامی نے پھر نگاہ کو نیچا کر لیا، نظریں پھر جھکا لیں۔ پوچھا حضرت اب کیا مسئلہ ہے؟ اب تو کعبے والا بھی نظر آیا اور کعبہ بھی نظر آیا، آپ نے پھر نگاہیں نیچی کر لیں۔ کہا حضرت اب کیا مسئلہ ہے؟ کہا وہ نظر آتا ہے، یہ 7 پتھر نظر کیوں آتے ہیں؟ یہ تو دوئی ہے، پتھر 7 نظر کیوں آتے ہیں؟ تو جب دوسری نظر اٹھائی جدھر دیکھا اسی کے جلوے نظر آئے۔ یہ ہے بایزید بسطامی۔ اقبال کہتا ہے، اقبال میں نے دیکھا ہے کہ کم لوگوں کو خراج پیش کرتا ہے، چونکہ اس کے ہاں جو تصوف کا جو تصور ہے وہ بہت زیادہ بلند ہے، وہ اتنی جلدی کسی کو خراج پیش نہیں کرتا، لیکن حضرت بایزید بسطامی کے بارے میں اقبال کہتا ہے کامل بسطام از تقلید فرد اجتناب از خوردن خربوزہ کرد۔ ساری زندگی حضرت بایزید بسطامی نے خربوزہ نہیں کھایا،
کھانے لگتے، کھانا تو ثابت ہے حضور سے، لیکن یہ نہیں پتہ حضور نے توڑ کے کھایا ہے یا کاٹ کے کھایا ہے۔ توڑ کے کھانے لگتے خیال آتا کہیں کاٹ کے نہ کھایا ہو، اور کاٹ کے کھانے لگتے خیال پڑتا کہیں توڑ کے نہ کھایا ہو۔ تو اس ڈر سے کہیں سنت کی مخالفت نہ ہو جائے ساری زندگی خربوزہ ہی نہیں کھایا ہے۔ تو اقبال کہتا ہے کہ حضرت بایزید بستامی جو یگانہ روزگار ہوئے ہیں وہ حضور کی کامل اتباع اور اطاعت کی وجہ سے یہ مرتبہ انہیں ملا ہے۔ تو حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ کا یہ مرتبہ، لیکن ذرا دیکھیے عجز کی بات۔ ایک بڑھیا پوچھتی حضرت ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں۔ فرمایا پوچھو کیا پوچھتی ہے؟ کہا کہ آپ کی داڑھی اچھی ہے یا میرے گدھے کی دم اچھی ہے؟ یہ مسئلہ کوئی مجھے پوچھے پھر جائے کہاں؟ لیکن حضرت بایزید بستامی زاروں کے تار ہونے لگے۔ کہا بڑھیا تیرے سوال کا جواب فی الحال میرے پاس نہیں ہے، مجھے نہیں پتا ہے۔ مرنے کے بعد اس بڑھیا کو خواب میں ملے، اس نے کہا حضرت میرا سوال تو اسی جگہ پہ کھڑا ہے۔ کہا اللہ کا شکر ہے خاتمہ ایمان پہ ہو گیا، اب تیرے گدھے کی دم کو میری داڑھی سے کوئی نسبت نہیں۔ بڑھیا نے پوچھا بتائیے آپ کے رب نے آپ کے ساتھ سلوک کیا کیا؟ 72 سال کی عمر میں حضرت بایزید بستامی کا انتقال ہوا تھا۔ تو بڑھیا کو فرمانے لگے کہ میں جب مالک کے روبرو پیش ہوا ہوں تو میرے مالک نے کہا اے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا؟ تو میں نے جواباً عرض کی مالک بادشاہوں کی چوکھٹ پہ جب فقیر آیا کرتے ہیں تو بادشاہ یہ تو نہیں پوچھا کرتے کیا لے کے آئے ہو، بادشاہ تو ہمیشہ یہی پوچھتے ہیں کیا لینے آئے ہو؟ میں لے کر کچھ نہیں آیا، تیری رحمت لینے آیا ہوں، اللہ نے بغیر حساب کے میری مغفرت فرما دی۔ تو جب تک یہ یقین نہ ہو کہ میرا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پہ ہے اتنی دیر تک ڈر یہ ایک مومن کا امتیاز ہے، خشیت ساری زندگی اس کی غالب رہتی ہے۔ اس لیے جو ہے اتنی دیر تک مسکرائے نہیں حضرت بایزید۔ حضرت ربی بن حراش کہتے ہیں میرے بھائی ربی بن حراش پتہ نہیں میرا انجام کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، ساری زندگی ہنسے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ شیخ سعدی کی مجھے بات یاد آ گئی۔ شیخ سعدی فرماتے جب دنیا پہ تو آیا تھا تو روتا تھا یہ ہنستے تھے۔ بچے کا پیدا ہونا اور پیدا ہوتے ہی اس کا رونا یہ اس کی زندگی پہ دلیل ہوتی ہے۔ جب تک بچہ روتا نہیں سارے پریشان ہوتے ہیں، پتہ نہیں جو ہے وہ ایک لوتھڑا پیدا ہوا ہے یا کہ زندہ پیدا ہوا ہے۔ جب بچہ چیختا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں استحلال۔ استحلال یہ پہلی رات کے چاند کو بھی ہلال اسی لیے کہتے ہیں، اس کو دیکھ کر بھی بچہ لوگ شور کرتے ہیں، یہ ہلال استحلال۔ اور وما اہل بہ لغیر اللہ یہ بھی یہی سے نکلا ہے، یعنی ان دا ذبح جو پکار ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ کافر جب ذبح کرتے تھے کہتے ہیں بسم اللات والعزیٰ، یہ ان کے دو بت تھے، لات اور عزیٰ کے نام سے چھری پھیرتے تھے۔ مسلمانوں کو کہا گیا تم یہ نہیں کہنا بلکہ کہنا بسم اللہ اللہ اکبر۔ وہ جو آواز پیدا ہونی ہے وما اہل بہ لغیر اللہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہونی چاہیے، وہ اللہ کے نام کی ہونی چاہیے۔ باقی جانور 11ویں کا ہے، 12ویں کا ہے، عقیقے کا ہے، ولیمے کا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لوگوں نے تحریف کی ہے اور بھولے بالے مسلمانوں کو مشرک بنایا اور بڑی شدت کی ہے اس مسئلے کے اندر اور بڑا ظلم کیا جانتے بوجھتے، کیونکہ ہلال استحلال اور ہلا یہ اسی مفہوم میں ہے کہ ان دا ذبح جو پکار ہے، اگر آپ جانور ذبح کرتے ہوئے کہیں گے بسم الشیخ عبد القادر جیلانی حرام ہو جائے گا، اگر جانور ذبح کرتے کہیں گے بسم محمد حرام ہو جائے گا، کسی اور کا نام لیں گے، کسی بزرگ کا نام لیں گے، کسی پیر کا نام لیں گے، حرام ہو جائے گا۔ لیکن پڑھیں بسم اللہ اللہ اکبر، 11ویں کا ہے، 12ویں کا ہے، عقیقے کا ہے، ولیمے کا ہے، صدقے کا ہے، عرس کا ہے، سب جائز ہے۔ لوگوں نے یہاں تحریف کی اور لوگوں کو غلط گائیڈ کیا اور اچھے بلے لوگوں کو ہے مسلمان بنا دیا، اور اچھے بلے مسلمانوں کو جو ہے انہوں نے جو ہے وہ مشرک بنا دیا۔ یہ سخت زیادتی ہے۔ تو وما اہل بہ لغیر اللہ ان دا ذبح جو پکار ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نہیں ہونی چاہیے۔ تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ جو روتا ہے اس کو بھی کہتا ہے استحلال۔ اور یہ مسئلہ سن لیں، اگر بچے نے استحلال کیا اور بعد میں فوت ہو گیا تو اس کا جنازہ بھی ہوگا اور سب کچھ اس کے احکام جو ہے وہ ہوں گے، لیکن اگر اس نے استحلال نہیں کیا ہے تو پھر اس کا جنازہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر کے جو ہے وہ بغیر جنازے کے کسی قبرستان کے کونے کے اندر دفن کر دیں گے۔ تو بچے کا چیخنا استحلال کہلاتا ہے۔ اور وہ بچہ کیوں چیختا ہے؟ صحابہ نے یہ بھی حضور سے پوچھ لیا کہ حضور بچہ چیختا کیوں؟ طبرانی نے اپنی موجم میں اس روایت کو نقل کیا اور صاحب مشکات نے بھی بیان کیا اور بھی لوگوں نے بیان کیا۔ عرض کی حضور بچہ روتا کیوں ہے؟ عرض کی کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ روتا کیوں؟ فرمایا اس کے ساتھ ایک ہمزاد جنم لیتا ہے،
جو اس کی پسلیوں کو چھیڑتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ روتا ہے. یعنی ایک شیطان، ایک ہمزاد پیدا ہوتا ہے جو پیدا ہوتے ہی اس کی پسلیاں چھیڑتا ہے اور انسان اس وجہ سے جو بچہ روتا ہے. اب صحابہ نے حضور سے سوال کیا، حضور جب آپ پیدا ہوئے تھے تو آپ کے ساتھ بھی ہمزاد پیدا ہوا تھا؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہوا تھا. عرض کی حضور پھر اس نے آپ کو چھیڑا تو نہیں تھا؟ تو حضور نے ہنس کے فرمایا اس نے چھیڑنا کیا تھا؟ فلما رآنی اسلم، اس کی نظر میرے چہرے پہ پڑ گئی تو اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. امام نبہانی نے اللہ امام نبہانی نے جواہر البحار فی فضائل النبی المختار، یہ وہ کتاب ہے جب انہوں نے کتاب لکھی تو عالم بیداری میں حضور کی زیارت نصیب ہوئی. تو اس کتاب کے اندر باقاعدہ باب باندھا ہے کہ حضور کا ہمزاد مسلمان ہو گیا تھا. فرمایا اس نے چھیڑنا کیا تھا؟ فلما رآنی اسلم، جب اس کی نظر میرے جمال جہاں آرا پہ پڑی تو اس نے جو ہے وہ چھیڑنا کیا تھا، اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا. مولانا حسن رضا کیا خوب کہہ گئے، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. یعنی اللہ نے محبوب کا چہرہ ہی ایسا بنا دیا جو دیکھتا پھر پکار اٹھتا یہ اللہ کا رسول ہی ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. حضور کا جمال ہی ایسا تھا. حضرت عبداللہ ابن سلام کے ایمان لانے کا واقعہ آپ پڑھیں باب فضل و صدقہ مشکات میں اور ابو داؤد شریف کے اندر پڑھے. تھے یہودی اور آئے تھے مناظرہ کرنے کے لیے. جب حضور مدینہ تشریف لائے نا تو مدینے میں لوگ حضور کی جانب راغب ہو گئے تو یہ مناظرہ کرنے کے لیے گھر سے چلے تھے. 100 سوال ذہن میں ترتیب دیے تھے، یہ پوچھوں گا، یہ تراز اٹھاؤں گا، یہ بات کروں گا. حضور کی مجلس لگی تھی، بیٹھ گئے. حضور کے چہرے کو دیکھا، دل ہار بیٹھے. سودا لینے کے لیے بازار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے. اور اس بات کو اگر اقبال کے لہجے میں کہوں تو وہ کہتا ہے یک نظر کر دی و آداب فنا آموختی وہاں خنک روزے کے خاشا کے مرا وا سوختی. اور مرشد اقبال رومی کہتے ہیں کہ اے لقائے تو جواب ہر سوال، حل شود ہر مشکلت بے کیلو کال. تیری ملاقات ہی تو سارے سوالوں کا جواب ہے. 100 سوال لے کے حضور کی مجلس میں بیٹھے. خیال تھا آج مناظرہ کروں گا، لیکن جب جمال رسول کو دیکھا وہ گٹھڑی جو سوالوں کی باندھی تھی کھل گئی اور سارے سوال تتلیوں کی طرح اڑ گئے. جب مجلس برخاست ہونے لگی حضور فرمایا عبداللہ ابن سلام آؤ کدھر آئے ہو؟ کہا حضور میں غلام بننے آیا. تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئے، غلام ہو گئے حضور کے. اب وہ جو دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے کھڑے تھے کہ عبداللہ ابن سلام مناظرہ جیت کے آئے، جب انہیں پتہ چلا کہ وہ بھی غلام ہو گئے تو اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ سکے، حضور کی مجلس میں آن پہنچے. عبداللہ ابن سلام کو کوسنے لگے، تو نے رسوا کر دیا، یہودیت کی ناک خاک آلود کر دی. تو نے کوئی مسئلہ پوچھا ہوتا، تم نے سوال کیا ہوتا، تجھے جواب ملتا، ہم سمجھتے عالم آدمی ہے، علمی پیاس بجھی ہے، مان لیا. تم نے سوال بھی کوئی نہیں کیا اور ایسے ہی مان لیا، یہ بات سمجھ سے باہر ہے. تم نے کیوں مان لیا؟ عبداللہ ابن سلام کہنے لگے یہ مجھے بھی نہیں پتا چلا ہوا کیا میرے ساتھ. اب سنیے حضرت عبداللہ ابن سلام کے لفظ، فرمانے لگے فلما نظر تو، جب میں نے اس پیارے محبوب کو دیکھا، عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، تو میں جان گیا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا تو ہو ہی نہیں سکتا. چہرہ ہی ایسا ہے کہ دیکھنے والا پکار اٹھتا ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہی ہو سکتا ہے. آپ کے ذوق میں اگر تازگی ہو تو مجھے ایک واقعہ امام زرقانی کے حوالے سے اسی عنوان سے، ویسے میرا مضمون اور سمت نہ کہیں چلا جائے، لیکن یہ مجھے اس وقت میرے جذبات جو ہے وہ گدگدا رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہ بات بھی میں آپ کے سامنے رکھوں. امام زرقانی نے لکھا ہے کہ ایک دن حضور سیر کرتے کرتے کسی وادی میں تشریف لے گئے. وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا. آقا کریم علیہ السلام ان کے اونٹ دیکھنے لگے تو ایک سرخ رنگ کا اونٹ حضور کو پسند آ گیا. قافلے والوں سے کہا، اس کا قافلے والوں کا نام ہے وفد طارق، یعنی حدیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے وفد طارق. اس وفد طارق کا ایک اونٹ حضور کو پسند آ گیا اور آقا کریم نے ان سے کہا کہ اس اونٹ کو بیچتے ہو؟ حضور نے پوچھا، انہوں نے نہ بھی بیچنا ہوتا تو کہتے بیچتے. میرے حضور قبلہ عالم فرماتے ہیں میں دل ویچاں جگر ویچاں جے پیارا محمد آ جاوے، نہیں میں اپنا سارا کر ویچاں جے پیارا محمد آ جاوے. انہوں نے کہا ہاں حضور بیچتے ہیں. کہا کتنے کا؟ کہا اتنے کا. سودا طے ہو گیا. حضور نے اونٹ کی نکیل پکڑی. کہا میں چونکہ اونٹ خریدنے نہیں آیا تھا، اچانک یہاں اونٹ دے کر کے میرا مزاج بنا، میں اپنے شہر جا کے تمہیں اس کی قیمت دے دیتا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. حضور نے نکیل پکڑی اور اونٹ کو لے کے سوئے مدینہ روانہ ہوئے. جب تک حضور نظر آتے رہے وہ دیکھتے رہے. جب حضور نظروں سے اوجھل ہو گئے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے.
تھوڑی دیر کے بعد اپنے ہوش میں آئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے یار ایک شخص آیا اور اونٹ لے گیا ادھار اور تم نے اس کا پتہ بھی نہیں پوچھا. جب کسی کو نقد سودا دیں تو یا تو بندہ اس کو پھر پتہ نہیں پوچھا جاتا, اور اگر ادھار سودا دیں تو یا بندہ اسے جانتا ہو یا درمیان میں کوئی ضامن ہو یا کوئی چیز گروی رکھی جائے. کہا نہ تم نے کوئی چیز گروی رکھی, نہ کوئی ضامن ہے, اور نہ تم نے جو ہے وہ اس کا پتہ پوچھا, اور نہ اس نے کوئی پتہ بتایا. یار اتنے لوگ تھے, کوئی اس کا پتہ ہی پوچھ لیتا. ایک بولا یار جب وہ بات کرتا تھا منہ سے پھول جھڑتے تھے, میں تو اس منظر کو دیکھتا رہ گیا. دوسرا بولا یار میں تو اس کی زلفوں کے پیچ و خم ہی دیکھتا رہ گیا. تیسرا بولا اذا سرا استنارا وجہہ, جب مسکراتے تھے چہرے کی لکیروں سے نور نکلتا تھا. تیسرا بولا اذا ضحک یتلالع فی الجدر, جب وہ ہنستے تھے تو سامنے والی دیواروں پہ عکس پڑتا تھا. ایک بولا یار میں تو اس کی آنکھیں دیکھتا رہ گیا, کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جویں پر کے سرائیاں رکھیاں نے. تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرم آوے, ادھی راتیں دن چڑھ جاوے جیو رخ تو نقاب اٹھاوے, تے جے او نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے, اتے دھرتی لف لف جاوے جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے. نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے, اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے. بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے, توبہ توبہ حسن ماہی دا اتے چال نہ چلی جاوے. علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے, عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے. کی اعجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے, خلق او دے نے مولئی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے. آزم ایڈا سونا ماہی سنو کدرے نظر نہ آوے. کہا بہرحال بہرحال تم اس کے حسن میں کھوئے رہے اور وہ اپنے حسن کا جادو جگا کر کے تمہارا قیمتی اونٹ تم سے ہتھیا کے لے گیا. بات سننے والی ہے, توجہ چاہوں گا. جب انہوں نے کہا نا کہ قیمتی اونٹ اپنے حسن کے کرشمے جگا کے تم سے قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا, تو امام زرقانی لکھتے ہیں ابھی تک قافلے کے سردار کی بیوی جو خاموش بیٹھی تھی اس نے خیمے کا پردہ سرکایا. کہا آنا ضامنۃ لسامان جمالکم لا یغدر بکم, اگر اس نے قیمت نہ بھیجی تو قیمت مجھ سے لینا, لیکن خبردار اس کے خلاف بات کوئی نہ کرنا. انہوں نے کہا کہ تو ضمانت دے رہی ہے, آنا ضامنۃ لسامان جمالکم, تو جو ضمانت دے رہی ہے تو نے اس کو دیکھا ہوا ہے؟ کہا واللہ میں بھی نہیں دیکھا, میں بھی نہیں جانتی. تو کہا پھر تو کیسے ضمانت دے رہی ہے؟ کہا جب تم سودا کر رہے تھے میں نے خیمے کی اوٹ سے اس کا چہرہ دیکھا تھا, اور ایسا حسین چہرہ رکھنے والا جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ, یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری, مکھ چند بدر شاشانی ہے, متھے چمک دی لاٹ نورانی, کالی زلف تے اکھ مستانی, مخمور اکھی ہن مد بھریاں. گولڑے کے تاجدار نے دیکھ کر کے کہا ہے, یہ شاعری حضور کو دیکھ کر کے کی ہے. مکھ چند بدر شاشانی ہے, متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے, کالی زلف تے اکھ مستانی ہے, مخمور اکھی ہن مد بھریاں. وہ جمال ہے حضور کا. تو کہا اس نے کیا چھیڑنا تھا مجھے؟ فلما رآنی اسلما, جب اس کی نظر میرے چہرے پہ پڑی تو اس نے مجھے دیکھ کے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. تو شیخ سعدی فرماتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے, اور اس کے رونے کو زندگی کی دلیل سمجھا جاتا ہے, اور اس کو دیکھ کر کے سارے خوش ہو جاتے ہیں, مبارکیں دیتے ہیں, مٹھائی بانٹتے ہیں, اور چہروں پہ خوشیاں پھیل جاتی ہیں. فرمایا جب تو آیا تھا نا دنیا پہ تو روتا تھا, یہ ہنستے تھے. ایسے زندگی گزار جب دنیا سے جائے یہ روتے رہ جائیں اور تو ہنستا چلا جائے. یہ نہیں کہ روتا آیا تھا روتا ہی چلا جائے. تو ربی بن حراش ساری زندگی نہیں مسکرائے, فرماتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہوگا. خیر وقت آخری آنا ہی تھا, آخری وقت آیا. ربی بن حراش کے بھائی ربی فوت ہو گئے. وہ غسال کو بلا لائے, میرے بھائی کو غسل دے دو. غسال جب غسل دینے کے لیے داخل ہوا تو فوراً باہر پلٹ آیا. پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہا یا تیرا بھائی بڑا عجیب ہے. کہا ہوا کیا؟ کہا نحنو نغتسلہ وہو یتبسم, ہم اسے غسل دیتے تھے وہ آگے سے مسکراتا تھا. ہم اسے غسل دے رہے ہیں اور آگے سے ہنستا ہے. تو اس نے کہا میرے بھائی نے قسم کھائی تھی جب تک اچھا انجام نہیں دیکھوں گا نہیں مسکراؤں گا.
تو آج جو مسکرا رہا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے اس نے اپنا انجام بخیر دیکھ لیا ہے. اب شور مچ گیا. بعض کہتے ہیں کہ یار بندہ تو بڑا اچھا تھا, واقعی مرنے کے بعد ہنسا ہوگا. بعض کہتے ہیں مریدوں کی گھڑی ہوئی کہانیاں ہیں, بھلا بندہ مرنے کے بعد بھی ہنس سکتا ہے. یہ بحث اور تمہیز جاری ہے اور لوگ ہجوم کر کے ان کے گھر میں آ گئے. اتنی دیر تک کفن میں ڈال کر کے ان کو پٹڑے پہ ڈال دیا گیا. یہ بات میں 4 کتابوں کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو جب پٹڑے کے اوپر ڈال دیا گیا تو لوگ ہجوم کر کے گھر میں آ گئے کہ دیکھے تو صحیح واقعی ہنسا ہے یا نہیں ہنسا. اتنی دیر میں جب لوگوں کا ریلا گھر میں داخل ہوا تو ربی بن حراش کے بھائی ربی بن حراش جو ابھی فوت ہوئے تھے, انہوں نے ہاتھ کفن سے باہر نکالا اور کہا السلام علیکم. لوگوں نے کہا وعلیکم السلام اتتکلم بعد الموت, عجیب بات ہے, مرنے کے بعد باتیں کر رہے ہو. قال نعم اتکلم بعد الموت, کہا ہاں میں مرنے کے بعد باتیں کر رہا ہوں. لوگوں نے کہا بتا پھر تیرے رب نے تیرے ساتھ سلوک کیا کیا. اب وہ کہتا ہے استقبلنی ربی غیر غضبان واستقبلنی بروح و ریحان. کیا پوچھتے ہو, اس کے قدرت والے چہرے پہ کوئی غصہ نہیں تھا, اس نے روح و ریحان کے پھول میرے گلے میں ڈالے. لوگوں نے کلام طویل شروع کر دیا. شکر ہے ایک مرنے والا بول پڑا ہے, کوئی ادھر سے بات پوچھ رہا ہے کوئی ادھر سے بات پوچھ رہا ہے. اور جب سلسلہ کلام طویل ہو گیا تو امام ابو نعیم الاصفہانی نے حلیہ میں لکھا کہ اس نے بول کر کے کہا اجلوا بی ولا تؤخروا بی لأن ابا القاسم ينتظر علی الصلاۃ. دیر نہ کرو, مجھے جلدی قبرستان میں لے جاؤ, تم مجھے باتوں میں لگا رہے ہو, امام الانبیاء میرے جنازے کا انتظار فرما رہے ہیں. یہ ہے ابدی زندگی. عرش فرشتے بانگا ملیاں تے مکے پہ گیا شور, بلے شاہ سا مرنا نہیں تے گور پیا کوئی ہور, فالا نحیینہ حیاتا طیبہ. میں بھکر سائٹ پہ گیا تو وہاں ایک دربار ہے سائیں بکا. تو میں نے کہا کہ ان بزرگوں کی کوئی کرامت, تو وہ کہنے لگے ان کی ایک معروف کرامت ہے کہ ان کے ماننے والوں میں عورتوں کی تعداد کچھ زیادہ تھی, اور پیر صاحب جو ہے وہ فوت ہو گئے منگل کے دن. اور عورتوں کا مزاج عجیب ہی ہوتا ہے, ماننے پہ آئیں تو بہت جلدی مان لیں اور بدزن ہونے پہ آئیں تو 1 منٹ بھی نہیں لگتا. وہ کہنے لگی ساری زندگی پیر کو مانتی رہی, اور یہ پیر منگل کے دن مر گیا, اگر کامل ہوتا تو جمعے کے دن فوت ہوتا. سائیں بکا 4 پائی پہ اٹھ کے بیٹھ گئے, تو میں اچھا پھر جمعے کو مر لیں گے. یہ ہے فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً, کہا جو میرا ہو جائے میں اس کو سرمدی اور ابدی زندگی عطا کر دیتا, پھر اسے مرنا نہیں دیتا. وہ ابدی اور ساتھ جو ہے وہ سرمدی زندگی پا جاتا ہے. آج دھرتی پہ چل کر بھی کچھ لوگ مردہ ہیں, اور یہ لوگ قبروں میں جا کر کے بھی زندہ ہیں. یہ کس نے آپ کو رات پچھلے پہر بھی بٹھایا ہوا ہے؟ یہ پیار ہے, ورنہ اس مصروف دور میں کون آتا ہے اور کون بیٹھتا ہے؟ یہ لوگوں کی زندگی کی دلیل ہے. یہ دلوں میں دھڑکن بن کے زندہ رہتے ہیں, یہ سانسوں میں خوشبو بن کے بستے ہیں, یہ دماغوں کے اندر عطر گھولتے رہتے ہیں, اور ان کی زندگی اور ان کی برزخی زندگی کا نور من میں اجالے پیدا کرتا ہے. تو میرے رب نے صاف واضح اور 2 ٹوک انداز میں فرمایا کہ من عامل صالحا من ذکر او انثی, جو اچھے اعمال کرے, وہ مرد ہو چاہے عورت ہو, عورت بھی ہو سکتی ہے. امام سیوطی نے شرح الصدور کے اندر لکھا ہے, جو ہے شرح القبور کے اندر, آپ فرماتے ہیں کہ ایک کفن چور تھا جو کفن چوری کیا کرتا تھا, اور جنازے پڑھتا اور جنازوں میں قبر پر نشان رکھتا, اور پھر رات کی تاریکی میں آ کے قبر کھودتا اور کفن اتار کر کے لے جاتا. ایک امیر کبیر گھرانے کی نیکوکار خاتون فوت ہوئی, یہ جنازے میں شامل ہوا, قبر کا نشان سمجھا, رات کی تاریکی میں آیا, کدال سے قبر سے مٹی ہٹائی, اور جب اینٹ ہٹا کے کفن کو ہاتھ ڈالا, اس نے آگے سے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا جنتی کا کفن اتار رہے. اس نے کہا میں جنتی, میری بدبختی یہ ہے کہ میں مردوں کے کفن بھی نہیں چھوڑتا, کیا میں جنتی ہوں؟ تو اس خاتون نے کہا کہ تو نے میرا جنازہ نہیں پڑھا؟ کہا پڑھا ہے. کہا جس نے میرا جنازہ پڑھا اللہ نے سب کی مغفرت فرما دی. اٹھ فریدا ستیا تے میلا ویکھن جا, وت کوئی بخشیا مل جائے تے تو بھی بخشیا جا. علماء نے لکھا ہے جنازہ پڑھنے سے 2 کاموں میں ایک کام ضرور ہوتا ہے. اگر پورے جنازے میں ایک بھی بخشیا ہوا ہو تو مرنے والے کی بخشش ہو جاتی ہے, اور اگر مرنے والے کی بخشش ہو جائے تو جتنے بھی پیچھے لوگ ہوتے ہیں سب کی مغفرت ہو جاتی ہے. اٹھ فریدا ستیا تے میلا ویکھن جا, وت کوئی بخشیا مل جاوے تے تو بھی بخشیا جا. کہا کہ تو نے میرا جنازہ نہیں پڑھا تھا؟ کہا پڑھا تھا. کہا اللہ نے سب کی مغفرت فرما دی, سب کے گناہ معاف کر دیے, سب کو بخش دیا ہے. تو یہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً, جو میرا ہو جائے
میں اس کو حیات طیبہ دے دیتا ہوں، اس کو ستھری اور پاکیزہ زندگی دے دیتا ہوں۔ صاحب آؤ، زندگی کا بانگ پن یہی ہے، زندگی کا اجالا یہی ہے، ورنہ مرنے کے بعد جو ہے وہ اولاد بھی قبر کا نشان پوچھتی پھرتی، یہاں کر کے ہمارے باپ کی قبر ہوا کرتی تھی۔ پھر زمانہ بھول جاتا ہے، زمانے کو یاد بھی نہیں رہتا ہے، تم مٹ جاؤ گے، جو ہے وہ نقش پا کی طرح مٹ جاؤ گے، لیکن اگر تم نے اپنے دل کا تعلق اپنے رب سے جوڑ لیا، صدیاں گزرنے کے بعد بھی تمہاری قبر پہ چراغ جلیں گے، روشنی اور اجالے ہوں گی، اور تمہیں زندگی کا حسن اور بانکپن اور زندگی کے اجالے نصیب ہوں گے۔ آج کہاں ہے شہنشاہ؟ آج کہاں ہے آل ساسان؟ آپ تاریخ پڑھیں، آل ساسان نے 3150 سال ایران پہ حکومت کی ہے۔ یہاں تو 5 سال کے لیے اسمبلیاں منتخب ہوتی ہیں اور 3 سال کے بعد حکومت ڈولنے لگ جاتی ہیں، کوئی ہے جو 5 سال پورے کرے۔ یہاں تو 5 سال کی شہنشاہی ہے، 31.5 سال نہیں، 3150 سال ایک خاندان نے ایران پہ حکومت کی، آل ساسان نے، اور 150 حکمران یکے بعد دیگرے اسی ایک خاندان کے تخت نشین ہوتے رہے ہیں۔ آج کسی کو آل ساسان کی قبروں کے نشان بھی موجود یاد نہیں ہے۔ میرا خیال ہے اس معزز ایوان کے اندر شاید کئی لوگ ہوں گے جنہوں نے آل ساسان کا لفظ میری زبان سے سنا ہوگا، جبکہ 3150 سال ایران کے تخت کے وہ بلا شرکت غیر حکمران رہے ہیں، لیکن آج زمانہ انہیں بھول گیا ہے۔ یہ میں آل ساسان کی کہانی سنائی ہے، اور 3150 سال انہوں نے حکومت کی ہے، اور ریت کے اوپر جس فقیر کی کلی تھی، اور زمانہ جسے جانتا نہیں تھا، اور دنیا جسے پہچانتی نہیں تھی، اور جہانگیر جو ہے وہ جس سے مقابلہ کرتا تھا، اور زمانہ اس کی جو ہے وہ اس کی خبر نہیں رکھتا تھا، لیکن پھر وہ بانک پن ملا، وہ عروج ملا، زندگی میں بھی ملا، اور بعد میں آج صدیاں گزرنے کے بعد بھی وقت کے شہنشاہ اپنی قبر اس بزرگ کے قدموں میں بنانا اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں اور اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں۔ اگر بندہ اس کا ہو جائے تو زندگی کا بانک پن اور جمال مل جاتا ہے، اور اگر اس کا نہ ہو تو زندگی کے سارا جو ہے وہ ساری شان و شوکت مٹی میں مل جاتی ہے، اور قبروں کے نشان بھی باقی نہیں رہتے۔ کتنے کتنے لوگ دنیا کے تخت پہ مالک رہے، لیکن آج ان کی کوئی فہرست آپ کو یاد نہیں ہوگی، لیکن بابا فرید کا نام آج بھی زندہ ہے، خواجہ قطب الدین کا نام آج بھی زندہ ہے، شیخ مجدد کا نام آج بھی زندہ ہے۔ زمانہ آج بھی ان کی قبور سے نور اور روشنی لے رہا ہے۔ آئیو، اگر زندگی کا جمال چاہتے ہو، زندگی کا حسن اور زندگی کا بانک پن چاہتے ہو، تو ان لوگوں کے قدموں سے لپٹ جاؤ، زندگی کی بہاریں نصیب ہو جائیں گی، ورنہ ایسی فنا کی گھاٹ اترو گے کہ تمہارا نشان بھی باقی نہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں بصمیم قلب دعا ہے کہ اللہ صاحب مزار کا فیض، نور اور روشنی ہم سب کو عطا فرمائے۔ کار ما آخر شدو آخر زما کار نشد، مشت خاک ما غبار کوچہ یار نشد، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب